واسع رسول نے مثال قائم کر دی کہ دیکھو اسلام کے لیے جان کس طرح دیتے ہیں، اس طرح دو جیسے میں دیتا، اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ اگر وہ مثال نہ پیش کرتے تو بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا، باطل کے خلاف جہاد کرنے کا رستہ نہیں کھلتا۔ رستہ بند کر دیا تھا لوگوں نے، یزید اس رستے کو بند کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کبھی سنا، آپ نے کبھی سنا اور یقیناً سنا ہوگا، یزید شیطانی قوتوں کا علم بردار تھا، یزید شر کی برائی کی قوتوں کا علم بردار تھا، یزید اسلام کو اندرون ملک اور اندرون خانہ منافق بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے والی جو قوتیں تھیں، یزید ان کا نمائندہ تھا۔ یزید شرابی تھا، یزید ناچ بھی دیکھتا تھا، رات کو بری عورتیں، حرام کار عورتیں، گندی عورتیں، زانی اور بدکار عورتیں ناچتی بھی تھی۔ دو بہنوں سے اکٹھی شادی بھی کر لیتا تھا، جمع بین الاختین، جو حرام ہے، قرآن مجید و فرقان حمید میں حرام ہے۔ بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یزید یہی کر رہا تھا۔ ایسے میں امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یزید حکومت اس کے قبضے میں تھی۔ 14ویں صدی کے لوگ ہم جیسے گناہگار و سیاہکار اگر ہوتے تو امام حسین سے یہ کہتے سبحان اللہ، آپ تو دنیا کی سب سے بڑی گدی مدینہ منورہ شریف پہ بیٹھے ہیں، رونق افروز ہیں، آپ یہیں بیٹھے رہیں، یزید شراب پیتا ہے، دعا کر دیں اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہم 14ویں صدی کے اگر نام نہاد مریدین عقیدت مند اگر ہوتے تو امام عالی مقام سے کہتے سائیں اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دنیا کی سب سے بڑی گدی رسول اللہ کے جانشین ہیں، آپ ان جھگڑوں میں جھنجٹ میں کہاں پڑتے ہیں؟ یزید جو کرتا ہے کرنے دیجیے، اور کیا۔ اگر شراب پیتا ہے تو ٹھیک ہے، حرام ہے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو حرام کرتے پھرتے ہیں، آپ ہر ایک کے پیچھے ڈنڈا سائیں تھوڑی لے کے پھرتے رہیں گے؟ ہم لوگ اگر ہوتے تو یہی مشورہ دیتے، اس لیے کہ آج بھی ہم لوگ یہی مشورہ اپنے پیر صاحب کو بھی دیتے ہیں۔ ہم اپنے پیر صاحب کو، پیر خانے کو یہی مشورہ دیتے ہیں سائیں اللہ، سائیں آپ بزرگ ہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کے آستانہ شریف کو آباد رکھے، آپ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، سائیں آپ کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ آپ تو سائیں اخبار بھی نہیں پڑھتے، اور سائیں خوش ہو جاتے ہیں، اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ مولانا صاحب آپ تو بزرگ آدمی ہیں، آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، بہت سے لوگ اخبار نہیں پڑھتے، باقی سب چیزیں پڑھتے ہیں، اپنے پروگرام پڑھتے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا انتظامات کرانے ہیں، کس طرح سے پروگرام کو ترتیب دینا ہے، آمدنی کے وسائل اور ذرائع کس طرح سے ہوں گے، یہ سارے پروگرام ترتیب دے لیتے، باقی اخبار نہیں پڑھتے۔ اس لیے کہ سائیں جو ہیں، مولانا صاحب جو ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بزرگ آدمی ہے، اللہ والے آدمی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سائیں صاحب جو ہیں بہت اللہ والے بزرگ آدمی ہیں۔ سائیں عالم یہ ہے کہ درگاہ شریف کے باہر بھی نہیں جاتے، بہت دن برسوں ہو جاتے ہیں تو کہیں تشریف باہر لے گئے سو لے گئے، ورنہ تو درگاہ شریف میں ہی رہتے ہیں۔ 11ویں شریف بڑے اہتمام سے کرتے ہیں،
جب 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہوتی ہے تو حضرت صاحب تو اتنے تقوی والے ہیں کہ جب 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری امریکہ کر رہا تھا تو حضرت صاحب سے کہا گیا حضور آپ کے نانا جان کے مزار پہ بمباری بغداد شریف میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، زیادہ بات مت کرو. کہا حضور تو سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ تو بہت مقدس ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء اذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. یہ مقدس بندے. میں کسی زمانے میں جا رہا تھا، دورے پر تھا، تو ادھر ہزارہ کی طرف پہاڑی علاقہ ہے، مانسہرہ، اور ادھر اگھی شاہراہ ابریشم کی طرف سے ہم جا رہے تھے. تو نماز کا وقت قریب ہوا، میں نے کہا چلو بھائی، ساتھیوں سے ہم نے کہا، ہم جیپ میں تھے، ساتھیوں سے کہا بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں. چلو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ لی. ان سے پوچھا بھائی پیر صاحب یہاں کوئی پیر صاحب ہے، انہوں نے مسجد وغیرہ بنائی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ ہاں. وہ تشریف نہیں لا، کہنے کہ نہیں وہ نہیں آتے ہیں، مسافروں کے لیے مسجد بنا دی ہے. اچھا. انہوں نے کہا آئیے آپ بیٹھے تھوڑی دیر کو چائے وغیرہ پی لیں، شاید ممکن ہے پیر صاحب بھی اکثر شام کو ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو وہ شاید وہ اتفاق سے آ گئے، بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے. ہم تو میں نے کہا حضرت صاحب وہ جماعت ہوتی ہے مسجد میں، آپ تشریف نہیں لائے تھے؟ کہ نہیں وہ میں جماعت سے نماز جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف میں، کبھی مدینہ شریف میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا شاہ احمد نورانی تم تو بڑے خوش نصیب آدمی، زندہ ولی، سبحان اللہ، جو نماز پڑھتے ہو مکے اور مدینے میں، سبحان اللہ. تو میں نے کہا حضور آپ ناشتہ اور کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی، امام علی مقام کے دربار اقدس میں لوگوں نے جب کہا یزید شرابی ہے، آپ سے کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے حمایتیوں میں شامل ہو جائیں. کہا اچھا اچھا، ہم کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. اچھا. کہا حضور گورنر پر بہت بڑا دباؤ ہے، مدینہ منورہ کے گورنر کا یہ مطالبہ ہونے والا ہے، اور آپ کے گرد پولیس اور خفیہ پولیس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. امام حسین یاد رکھو میرے پیارے بھائی، عزیز نوجوان، یاد رکھو امام حسین سب سے بڑے حق پرست تھے. تم کہو گے وہ کیسے؟ امام حسین کو جب پتہ چلا پولیس ان کی تلاش میں نکل گئی ہے اور عنقریب چھاپے پڑیں گے، پولیس یہ چاہتی ہے وہ چاہتی ہے، وہ تو ویسے بھی حج کی تیاری کر رہے تھے، اس سال حج کا موسم قریب ہی تھا. امام حسین وہاں سے فرار نہیں ہوئے. حق پرست فرار نہیں ہوتے، حق پرست منہ چھپاتے نہیں پھرتے. حق پرست وہ ہوتا ہے جب وقت پڑتا ہے تو کربلا کے میدان میں اپنے خون سے میدان کو سجا دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں حق پرست. بھاگے نہیں، مفرور نہیں ہوئے، منہ نہیں چھپایا. امام عالی مقام فرمایا ہمارے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، ہمارے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا نقشہ ہم نہیں بدلنے دیں گے.